السلام علیکم. T20 ورلڈ کپ کے اسپیشل پروگرام کچھ کرکٹ ہو جائے کے ساتھ میں ہوں کرن رضوی اور ہمیں آج پروگرام میں جوائن کریں گے سینئر کرکٹ تجزیہ کار فواد مصطفیٰ صاحب. ان سے بھی بات کریں گے لیکن آپ کو بتائیں گے اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے لیز بیبی فلیمن ہاٹ نے, جو لایا ہے نیا فلیور, یہ چپ سے زیادہ ہاٹ اور اسپائسی. ناظرین, UAE میں T20 ورلڈ کپ کا سپر 12 مرحلہ جاری ہے. میگا ایونٹ میں آج پاکستان ٹیم اپنا تیسرا میچ افغانستان کے خلاف کھیلے گی. گرین شرٹس نے پہلے میچ میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے خلاف کامیابی سمیٹی. افغانستان نے پہلے میچ میں اسکاٹ لینڈ کو 130 رنز کے بھاری مارجن سے فتح حاصل کیا. یہ پیکج دیکھتے ہیں پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. کرکٹ تجزیہ کار فواد مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فواد صاحب. وعلیکم السلام. بتائیے گا کیسا ہے آج, کیا ہونے جا رہا ہے آج مقابلہ افغانستان میں مقابلہ پاکستان ہے؟ دیکھیں, لوگ بہت بات کر رہے ہیں سرپرائز کی اور مشکل میچ ہے. اوبیسلی ایک اچھا میچ ضرور ہے, افغانستان پہلا میچ بڑا اچھا کھیلا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے جس فارم میں پاکستان ہے اس میں تو پاکستان کو جیتنا چاہیے اور اچھے طریقے سے جیتنا چاہیے. لوگ بات کر رہے ہیں سرپرائز کی کہ جی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور افغانستان کے پاس اوبویسلی بڑے اچھے اسپنرز ہیں, بٹ پاکستان بڑی اچھی فارم میں ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت بالکل بھی ڈاؤٹ کریٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ماضی میں جو ہوتا آیا ہے دیکھتے آئے ہیں, اس لیے ہمیں یقین نہیں آ رہا بیکاز پاکستان اس طرح سے جیتتا چلا جائے کوئی عجیب سی انہونی سی بات ہو رہی ہے. ہم جب سے کرکٹ اور اتنے بڑے بڑے کرکٹ کے ایونٹ دیکھ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں جھٹکا ضرور دے دیتی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم. انپریڈکٹیبل ہے جی, انپریڈکٹیبل. لیکن میرا سمجھنا یہ ہے کہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں دنیا کو بتانا ہے کہ آپ ورلڈ چیمپئن ہیں, تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جی آپ نے لگاتار 7 میچز جیتنے ہیں. 2 میچز آپ جیت گئے, آج ایک اچھی ٹیم کے ساتھ میچ ہے, اور کسی بھی ٹیم کو T20 میں آپ ہلکا نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ کہ ایک سے 2 کھلاڑی جو ہیں وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے T20 کرکٹ. سو میرا کہنا ہے کہ آپ ایک تو آپ اسی طرح سے کھیلیں جس طرح سے آپ اگینسٹ انڈیا کھیلے تھے, اگینسٹ نیوزی لینڈ سے کھیلے تھے, اور بغیر کسی ڈاؤٹ کے جائیں. ہاں, پلاننگ ضرور کریں کہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے, ان کے 2 تو بہت ہی اس قسم کے اسپنرز ہیں. نبی بھی لیگ کھیلتے رہے, راشد ہیں, مجیب ہیں, نبی ہیں. سو اس پہ پلان کریں کہ ان کو کس طرح سے کھیلنا ہے, لیکن اپنا ٹارگٹ ایک سیٹ کرتے ہیں. یہ سوال تو ایگزسٹ کرتا ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے سرپرائز بھی تو میچز میں ہی ہوتے ہیں نا سر, کہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ افغانستان سرپرائز کر دے. بحیثیت پاکستانی تو ہم یہی چاہیں گے کہ اپنی جیت کی جو ہیٹ ٹرک ہے وہ آج پاکستان مکمل کرے. لیکن کیونکہ جیسے آپ خود بھی کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے آج میچ دبئی میں ہے, تو دبئی کی پچ اتنا سپورٹ کرتی ہے افغانستان کو. اسپنرز ہیں ان کے پاس, ان کے اسپنرز ورلڈ کلاس اسپنرز ہیں ان کے پاس, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے شارجہ کی پچ ان کے لیے زیادہ سپورٹو تھی. دیکھیں, UAE میں جتنے بھی میچز ہوں گے نا, جہاں بھی ہوں گے, اسپنرز کو ہیلپ ملے گی, اور ان کے ورلڈ کلاس اسپنرز ہیں, اور وہ کسی بھی کنڈیشنز میں مشکل ڈال سکتے ہیں. سو آپ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھ کے جائیں کہ ان کو کس طرح سے کھیلنا ہے. بٹ جب ہمارے ذہن میں ڈاؤٹ آتا ہے, تھوڑے سے ہم نیگیٹو سائڈ کی طرف جاتے ہیں, پھر ہم غلطیاں کرتے ہیں. ہم نے اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلنا ہے. ہم ایک بہترین سائڈ ہے, ہماری بولنگ بڑی اچھی فارم میں ہے, بیٹنگ ہماری اچھا کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جی راشد کی 24 بالیں ہیں, 24 بالیں مجیب کی ہیں, اور اسی طرح سے اگر آپ بات کریں تو نبی. سو ان پہ آپ نے رنا بال کی طرف جانا ہے, تو باقی آپ کے 8 اوور جو ہیں, جو ایک ویک لنک ہے, اس پہ آپ نے تھوڑا تیز کھیلنا ہے. سو اگر ہماری پہلی بیٹنگ آتی ہے تو ہم نے اس طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے, اور اگر ہم پہلے بال کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم 120 رن کے اندر افغانستان کو آؤٹ کریں. سو یہ ہماری پلاننگ ہونی چاہیے, اور آپ جا کے کھیلیں. دیکھیں, کرکٹ ایک ایسا گیم ہے, اسپیشلی یہ جو شارٹر فارمیٹ ہے, اس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. 2 پلیئرز بہت ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس کرتے ہیں اور آپ میچ ہار جاتے ہیں. آپ نے اگینسٹ انڈیا دیکھا, انڈیا کتنی بڑی سائڈ تھی, لیکن آپ سوچیں کہ بالکل وہ فیل ہو گئی. سو یہ آپ کی وہ سوچ, بیکاز انڈیا کی سوچ یہ تھی کہ ہمارا کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے, بڑی اچھی فارم میں ہے. یہ اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. مجھے ایسا لگ رہا ہے انڈیا نے بہت زیادہ آسان حریف سمجھ لیا پاکستان کو, کیونکہ ظاہر ہوتا بھی یہی آیا, ورلڈ کپ میں پاکستان نہیں جیت پایا کبھی. تو جو غلطی انڈیا نے کی, وہ غلطی کہیں آج پاکستان تو نہیں کر دے گا کہ افغانستان کو. دیکھیں, انڈیا کے میچ کے بعد جتنا بھی میں نے پاکستان کے مینجمنٹ نے جو باتیں کی اپنے پلیئر سے, کپتان نے بات کی, سکلین نے بات کی, اس کے بعد مجھے ضرور یہ اندازہ ہوا کہ ایک سوچ ضرور ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ماضی میں ہم انکنسسٹنٹ رہے ہیں اور ہم یہی غلطیاں کرتے ہیں. تو بڑے اس چیز کو انجوائے کیا, یہی کہا کپتان نے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی انجوائے کریں, لیکن پلیز ایسا نہ کرنا جو ہم کرتے آئیں. سو وہ ان کے ذہن میں یہ چیز ضرور ہے, اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ
اب آپ اسی طرح سے سوچیں گے. انڈیا کا جو ہوا اس میں آپ کو بتا دوں ان کے میڈیا کا بھی ایک رول ہے. انہوں نے جس طرح سے بات کرنی شروع کر دی تھی, ہائپ کریٹ کی, اور اس کے بعد کہ جی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور ہم تو دیکھیں کھیل میں آپ قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اگر جیتتے ہیں تو آپ کبھی ہاریں گے نہیں, آپ ہار سکتے ہیں. سو آپ نے ان کو اتنا آسان لیا اور اتنا زیادہ یہ سمجھا کہ کوئی ہمارا میچ ہی نہیں ہے. سو اس کا ہمیں فائدہ ہو گیا کہ وہ اوور کانفیڈنٹ اتنے ہوئے کہ ان کے تو مطلب آپ سوچیں کہ جو نظر آ رہا تھا کہ انہیں تو اتنا بڑا سرپرائز دیا. اور یہ اوور کانفیڈنٹ ہم نہیں ہوں گے انشاءاللہ کبھی. نہیں, میرے خیال سے نہیں ہوں گے, نہ نظر آ رہا. بابر اعظم کی باڈی لینگویج بھی نہیں ہے. جی بالکل بالکل, ایک چیز سمجھ آ رہی ہے نا, ان کی سمجھ آ گئی ہے. سکلین بھی جس طرح سے ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں, بابر بھی اس چیز کو سمجھ رہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اوور کانفیڈنٹ ہوں گے. اگر افغانستان بہت ہی اچھی کرکٹ کھیلے گا تب جا کے ہم ہاریں گے, یا ہم بہت ہی بری کھیلیں گے. ہیڈ کوچ جیسے سکلین مشتاق کی بھی خواہش ہے نا کہ فائنل جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے مابین ہو. ویسے میری ایسی نہیں ہے کیونکہ دوبارہ وہ سب کچھ نہیں برداشت کر سکتے. ہم جیت گئے بس وہی بہت ہے. تو آپ کی کیا یہ چاہتے ہیں کہ آج جو فائنل ہو وہ انڈیا اور پاکستان کو؟ دیکھیں میں چاہتا ہوں پاکستان فائنل کھیلے, چاہے کوئی بھی ٹیم, اور پاکستان فائنل سامنے کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے, وہ تو اور ہمارا جب ہم نے ورلڈ چیمپئن بننا ہے نا, تو ہم نے اگر انڈیا کو 2 بار مارنا ہے تو ہم 2 بار ماریں گے. ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے, اسی عزم کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ آپ سیمی فائنل میں آتے ہیں اور آپ ہار بھی جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ہارتے بھی ہیں تو لوگوں کو پتا ہو کہ جی کنزیکٹو 5 میچ اچھے کھیلے انہوں نے, اور کوئی وجہ ہوئی ہے. سو وہ کرکٹ تو ہار جیت ہوتی ہے, لیکن اچھی کرکٹ کھیل کے آئیں. آپ اچھی کرکٹ کھیل کے آئیں گے, لوگ پسند کریں گے. سو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, اور کوئی ڈاؤٹ نہیں, آپ نے پازیٹو کھیلنا ہے, آپ نے پازیٹو جانا ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اور پاکستان کی جانب سے کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی ہے غالباً, اور اسی وننگ کمبینیشن کے ساتھ اترنا چاہیے نا میدان میں. دیکھیں T20 کرکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں آپ کی ٹیم جیت رہی ہے, ایک وننگ کمبینیشن بنا ہوا ہے, اور آپ کو تبدیل اگر کوئی خدا نہ کرے انجری ہوتی ہے تو ایک الگ بات ہے, آپ کو اس کے ساتھ جانا چاہیے. بس یہ آپ یہ سوچیں 2 میچ جیت گئے, آج انشاءاللہ تیسرا جیتے, ہم نے 7 میچ جیتنے. آپ کو اس کے علاوہ نہیں سوچنا چاہیے. اور یہ جو اگلی 2 میچز ہوتے ہیں افغانستان انشاءاللہ اگر آپ جیت جاتے ہیں تو پھر اس میں آپ نے کوشش کرنی کہ آپ بعد میں اگر آج نہیں کرتے تو بعد میں بولنگ کریں, تاکہ اگر وہ ڈیو فیکٹر والی چیز ہے تو اس کی بھی آپ کو تھوڑی سی پریکٹس سیمی فائنل سے پہلے ہو جائے. اچھا, جیسے خدا نخواستہ گاڈ فاربڈ پاکستان آج ہار جاتا ہے تو کیا پوزیشن ہوگی پاکستانی ٹیم کی؟ جیسے ابھی نمبر 1 ہے, ابھی 2 آپشن اور موجود ہے نا پاکستان کو, 2 مواقع اور ملیں گے, ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیے پاکستان اگر ہار بھی جاتا ہے, ورسٹ کم ورسٹ سینیریو پہ ہم آ جاتے ہیں, سو انڈیا 1 میچ ہارا ہوا ہے, نیوزی لینڈ 1 میچ ہارا ہوا ہے. سو نیوزی لینڈ اور انڈیا میں سے کوئی 2 میچ ہار جائیں گے جب اپنا میچ ختم ہوگا, تو پھر رن ریٹ پہ بات آئے گی کہ کون سی ٹیم ٹاپ کرتی ہے. سو پاکستان کافی حد تک سمجھ لیں سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اور بیٹنگ کی طرف سے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ کہ بالنگ کی تو ہم افغانستان کی بہت بات کرتے ہیں, بہت اسٹرانگ ہے, لیکن بیٹنگ لائن پہ دیکھیں بیٹنگ ززئی ہیں, شہزاد ہیں, یہ سب اچھے کرکٹ کھیلتے ہیں, بٹ ان کی بیٹنگ پہ بھی آج امتحان اس لیے کہ بڑی تگڑی بالنگ کے اگینسٹ وہ کھیل رہے ہیں. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی بیٹنگ کیسے پرفارم کرتی ہے ایک اچھی بالنگ کے اگینسٹ. کیونکہ دیکھیں آپ جب اسکاٹ لینڈ کے اگینسٹ رن کرتے ہیں یا کسی ایسوسیٹ ٹیم کے, تو وہ پریشر نہیں ہوتا. اب آپ کو 140+ بلکہ 50+ آپ نے بولرز کھیلنے ہیں, اور جس فارم میں پاکستان کی بولنگ ہے, انہوں نے انڈیا جیسی ٹاپ بیٹنگ ٹیم کو اتنا رن نہیں کرنے دیا. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ٹف ہے. ہاں مجھے سیریسلی اگر آپ دیکھیں تو ون سائیڈڈ لگ رہا ہے مجھے, ون سائیڈڈ نہیں, لیکن اتنا ٹف نہیں نظر آ رہا جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. ہاں جیت سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں آپ کی فارم, آپ کی ٹیم اور ان کی ٹیم, سو اس لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمیں آسانی سے یہ میچ جیتنا چاہیے. افغانستان کے اسپنرز کی بات ہو رہی ہے تو افغان کرکٹ ٹیم کے اسپنرز راشد خان نے مداحوں سے اپیل کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے میچ کے دوران تحمل کا مظاہرہ کریں. شائقین کرکٹ کو کھیل ہی سمجھے. 2019 ورلڈ کپ میں پاک افغان میچ کے دوران اور بعد میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہے فواد. صحیح کہا راشد نے کہ میچ کو میچ کی طرح دیکھو, محظوظ ہو, یہ نہ ہو جو پہلے ہوا تھا. دیکھیں یہ ہمیشہ سے میں کہتا ہوں, اور پاکستان ہم بہت سی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم کرکٹ میں بہت کم اس طرح سے کرتے ہیں. انڈیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, افغانستان میں ہوا, اور افغانستان جو یہ بات کر رہے ہیں اس وقت حالات دوسرے تھے, گورنمنٹ چینج ہو گئی, اب تو آپ کی ان کی افغانی بھی چینج ہو گئے, ان کی ٹیم جو یہاں سے کھیلنے بھی ان کی جونیئر ٹیم گئی تھی, تو وہ ہمارے ہی اسلام آباد آ کے اور اس کے بعد آگے گئے تھے. سب حالات چینج ہو گئے ہیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ فینس, لیکن اسٹل راشد نے اچھی بات کی کہ میچ کو میچ ہی لینا چاہیے.
सो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का اور कोई پاکستانی reaction بس आएगा। پیشنیٹ ہیں بہت زیادہ کرکٹ کو لے کے خاص طور پر, اور اس طرح کی حرکتیں تو نہیں کرتے کہ جلاؤ گھیراؤ اور اس طرح ہم تو اپنے پلیئرز کو نقصان پہنچاتے ہیں, دوسرے کو تو کچھ بھی نہیں کرتے. بالکل صحیح ہم بات تو ہے. اپنے کسی پلیئرز, ہمارے پلیئرز بیچارے پریشان رہتے ہیں, ہم دوسروں کو تو کچھ بھی نہیں کرتے. اچھا یہ بتائیں آج کے میچ کے بارے میں کہ اگر آج افغانستان جیت جاتا ہے تو کیا ٹاپ پوزیشن پہ آ جائے گا؟ اگر آج افغانستان جیتا ہے, دوسرا میچ جیتے دیکھیں ان کا گا اگر دوسرا جیت ہے, جاتا ہے ہمارا تیسرا میچ تیسرا میچ ہے, ان کا دوسرا کے ہے, ہاں. ساتھ ہیں. اگر وہ جیتتے بھی ہیں تو پھر رن ریٹ دیکھا جائے گا, کیا سچویشن, کیا پوزیشن ہوتی ہے. لیکن پوائنٹس ٹیبل پہ کدھر ہوگا اب افغانستان؟ دیکھیں ان کے بھی 4 پوائنٹ ہو جائیں گے نا, ان کے بھی ہمارے بھی 4 4 پوائنٹ ہیں, پھر دیکھا جائے گا کہ رن ریٹ کیا جاتا ہے. اچھا پوائنٹس ٹیبل پہ فواز صاحب, اگر میں غلط نہیں کہہ رہی, آپ کو ظاہر زیادہ پتا ہوگا, کبھی یہ پوزیشن دیکھنے میں اس طرح کی آئی نہیں کہ نمیبیا نیوزی لینڈ اور انڈیا سے اوپر ہے. یہ T20 میں ہی ہو سکتا ہے میرے خیال میں. دیکھیں اب یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کے میچز کتنے ہو گئے ہیں. اگر پہلا میچ ان کا ہوا ہے اور وہ پہلا میچ ہی جیت گئے اور باقی ٹیموں کے میچ ہی نہیں ہوئے تو وہ ٹاپ پہ آ سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ ایسی انہونی ہوئی نہیں ہے اور نہ لگتا ہے ہوں گی. اچھا ایک چیز میری آپ سے جب پہلے بھی بات ہو رہی تھی, میں نے سوال آپ سے کیا تھا, یہ جو ٹیم اتنی یونائٹڈ نظر آ رہی ہے, اس کا کریڈٹ ظاہر ثقلین مشتاق صاحب کو جاتا ہے. اس طرح ہم نے کبھی دیکھا نہیں, کیونکہ ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ جب ٹیم کھیلتی ہے تو وہ نظر آتا ہے گراؤنڈ میں کہ ٹیم یکجا ہو کر کھیل رہی ہے. دیکھیں ٹیم کا اچھا کھیلنا پلیئرز پہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اگر مینجمنٹ چینج ہوئی, جیسے ہم نے دیکھا سکلین آئے کیپٹن اور بابر پہلی بار ہاں. بولتے نظر آئے. بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ بڑے نام جب بھی پاکستان کرکٹ کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے مینجمنٹ میں, ہماری ٹیم نے اس طرح سے پرفارم نہیں فواز کیا. صاحب آپ کو میں کٹ کروں گی, فواز صاحب ٹاس جیت گیا افغانستان, لیکن میچ ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ٹاس جیت کے میں جو آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ اپنی اسٹرینتھ پہ کھیل رہے ہیں, وہ ان کی بولنگ ہے. سو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ٹوٹل کر دیں جس پہ پاکستان جب بیٹنگ کرنے جائے یا چیز کرنے جائے تو ان پہ پریشر آئے, کیونکہ پاکستان پہ اس لیے پریشر ہے کہ پلئنگ اگینسٹ افغانستان, جب آپ کسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور چیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے. اور ان کی بولنگ, راشد, مجیب, یہ ایسے بالر ہیں کہ اگر 140 وہ کر دیتے ہیں تو وہ ہمیں آسان نہیں ہوگا ہمارے لیے. ٹاس امپورٹنٹ تھا لیکن اب اس پر فوکس نہیں کرنا ہے. بالکل جی, لیکن آپ اگر دوسری طرف دیکھیں تو ڈیو فیکٹر کو انہوں نے ذہن میں نہیں رکھا, جو بہت ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اس ورلڈ کپ میں. بہت زیادہ. سو اس کے ساتھ بال کو گرپ کرنا بھی آسان نہیں ہوگا. اور یہ افغانستان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو اپروچ ہے کہ انہوں نے کہا نہیں جی ہماری یہی اسٹرینتھ ہے, ہم اسی کے ساتھ کھیلیں گے. سو وہ ٹھیک ہے. اور آن دا ادر ہینڈ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کسی طرح 110 120 کے اندر افغانستان کو آؤٹ کر لیں, اس سے زیادہ رن کرنے نہ دیں. اور سرکل کے جو 6 اوورز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے, اور شروع کے اگر افغانستان کے جو پلیئرز ہیں اگر وہ 2-3 آؤٹ ہو جاتے ہیں پہلے 6 اوور میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ میں ہم کامیاب ہو جائیں گے 100-120 کے اندر انہیں آؤٹ کرنے کا. اچھا ہم تو ابھی جیسے ہوتا تھا پریشر میں آ جاتے تھے, اور یہ ہماری قوم کو جو شکایت ہوا کرتی تھی اپنی پاکستانی گرین شرٹ سے, وہ یہی ہوا کرتی تھی کہ پریشر بہت جلدی لے لیتے. لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں باڈی لینگویج پوری ٹیم کی, نہ صرف بابر اعظم بلکہ پوری ٹیم بڑی اسٹرانگ اور بہت پازیٹیو اور بہت جوشیلی نظر آ رہی ہے. لیکن میں نے جو نوٹس کیا ہے افغانستان کی طرف سے تو ہمیشہ ہی بے خوف ہو کے کھیلتے ہیں, افغانی ہے شاید اس لیے. دیکھیں فیئر لیس کرکٹ وہ کھیلتے ہیں, ان کے بہت سے پلیئرز جو ہیں وہ لیگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, ان کا کافی ایکسپیرینس T20 کرکٹ کا ہے. سو تو انہوں نے وہی انداز اپنایا اور وہ اسی طرح سے کھیلتے ہیں. آپ ہم ٹاس سے پہلے ایک بات کریں تھے سکلین مشتاق کے اور ٹیم کے حوالے سے, تو وہ میں آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ سکلین جب سے آئے ہیں انہوں نے پلیئرز کو بڑا کہتے ہیں کھلا کھیلنے کا موقع دے دیا ہے. کہ اب بولنگ میں بھی آپ دیکھیں یہی حارث رؤوف ہیں تو وہی آصف علی ہیں. سو ایسا کیا ہو گیا, ہم سب بات کریں کہ جی سڈنلی کیا ہو گیا اتنا اچھا. سو مجھے یہ لگتا ہے جو ان پہ ایک پریشر تھا ہمارے یہاں, انفارچونیٹلی جتنے بڑے پلیئر جب وہ آتے ہیں مینجمنٹ میں تو وہ جو ایک کوچنگ کا رول ہے اس میں وہ جو اپنی کٹ ہے, جو اپنی بیٹنگ یا بولنگ کا جو بھی ہے اس کو نہیں اتار پاتے, ایز اے استاد نہیں کام کر پاتے, وہ اپنے پہ زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ اسی اسٹار رول میں رہنا چاہتے ہیں. میں آپ سے بات بھی کروں گی, استاد اور شاگرد آج آپ کے سامنے, اس پر بھی آپ سے تجزیہ لوں گی. فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. تو جناب کچھ کرکٹ ہو جائے, میں کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میچ ہونے جا رہا ہے 7 بجے پاکستان بمقابلہ افغانستان دبئی کے میدان میں. میرے ساتھ موجود ہیں فواد مصطفیٰ صاحب, ان سے بات کریں گے. فواد صاحب, سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ تمام ٹیمیں ورلڈ کپ کھیلنے آئی ہیں اور پاکستان بدلہ لینے, پہلے بھارت سے بدلہ لیا پھر نیوزی لینڈ سے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آج افغانستان سے لینا ہے بدلہ؟
دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کے بھی جب بات ہوئی تھی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اسپورٹس مین جیتنے کا سوچتا ہے, بدلے کا نہیں سوچتا. تو ہمارے یہاں سوشل میڈیا اور اب جس طرح سے T20 مقبول ہوتی جا رہی ہے, نئے نئے فینز ایڈ ہو رہے ہیں, سو ان کی ایک سوچ الگ ہوتی ہے. بدلہ نہیں ہوتا, آپ اچھا کھیلتے ہیں اور آپ دلوں کو جیتتے ہیں. صحیح بات. آپ دوست بناتے ہیں کھیل کے میدان میں. اچھا کرکٹ اتنی فاسٹ ہو رہی ہے, مطلب اگر دیکھیں پہلے ٹیسٹ, پھر ون ڈے, پھر T20, پھر وہ 10 اوور کا بھی کچھ ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے آنے والے وقتوں میں جو ٹاس جیتے گا وہی میچ جیت جائے گا. بالکل اس طرح جا رہی ہے. سو میرا صرف کہنا ہے کہ اچھی کرکٹ کھیلیں, اپنے ملک کا نام آگے بڑھائیں, اور لوگوں کو اگر کوئی آپ سے بدلے کی طرح سوچ بھی رہا ہے تو وہ اتنی آپ کی کرکٹ سے آپ کا دوست بن جائے. یہ ہم نے ایک, اور جس طرح سے ہماری ٹیم آن دس فیلڈ اور آف دا فیلڈ پرفارم کر رہی ہے تو ہمارے نئے فینز اور ہم سے نئے محبت کرنے والے. بریک پہ جانے سے پہلے جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر افغانی کو کرکٹ تو ہم نہیں سکھائی نا, انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی ہم ہی ان کو لے کر آئے نا, تو آج تو استاد اور شاگردوں کا بھی تو مقابلہ ہونا چاہ رہا ہے. دیکھیں استاد شاگرد تو میں, ہاں آبویسلی آپ جو بات کریے پاکستان میں زیادہ تر کرکٹ کھیلے, یہاں سے انہیں بہت زیادہ کرکٹ میں پروموشن ملا, یہاں آ کے ہی انہوں نے کرکٹ سیکھی. لیکن اب استاد شاگرد تھوڑی ہوتا ہے, اگر آپ جس نے سکھائی بھی ہے اور میدان میں اگر وہ آپ کے سامنے ہے تو پھر سب برابر مقابلہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کو لے کے بڑے پیشنیٹ ہوتے ہیں پاکستانی, وہی اب پشاور کی بات کریں گے جہاں T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کا افغانستان سے مقابلہ, اور میچ کے لیے پاکستانیوں کے ساتھ پشاور میں مقیم افغان باشندے بھی پرجوش ہیں. شائقین کے تاثرات جاننے کے لیے پشاور میں موجود ہیں ہمارے نمائندے شہاب الدین کی طرف چلتے. جی شہاب بتائیے گا. بڑا زبردست میچ ہونے جا رہا ہے 7 بجے دبئی اسٹیڈیم میں, پاکستان بمقابلہ افغانستان, اور اس پر تجزیہ دے رہے تھے اپنا فواد مصطفیٰ صاحب. فواد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور بحیثیت پاکستانی ہم چاہتے ہیں کہ جیت کے تسلسل کو, اس جیت کی ہیٹرک کو پاکستان آگے لے کر چلے, اور پاکستان آج بھی جیت جائے. یہ میچ 7 بجے شروع ہوگا, پاکستان بمقابلہ افغانستان. میچ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. کچھ کرکٹ ہو جائیں گے فی الحال اتنا ہی.